بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں مطیب احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیدھی بات۔ ناظرین، آج میں پروگرام کی شروعات دوبارہ سے ایک فیکٹ سے کروں گا جو کہ میں نے نوٹ کیا ہے اور جس فیکٹ نے مجھے بڑا متاثر کیا ہے۔ ناظرین، ایک ایجپشین فلاسفر ہے، انہوں نے ایک بات کہی ہے اسلام کے حوالے سے، چونکہ ہمارا ملک اسلامک کنٹری ہے تو ان کی ایک آبزرویشن تھی جو انہوں نے دی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس ٹائم میں ویسٹ میں گیا ہوں وہاں پہ میں نے اسلام دیکھا ہے لیکن مسلمان نہیں دیکھا، اور جس ٹائم میں ایسٹ میں آیا ہوں یہاں پہ میں نے مسلمان تو دیکھے ہیں لیکن میں نے اسلام نہیں دیکھا۔ تو ناظرین، اسلام بیسیکلی ایک کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ ہے جس میں ہر حوالے سے بات کی گئی ہے، چاہے وہ پرسنل میٹرز ہوں، پبلک میٹرز ہوں یا جتنے بھی معاملات ہوں ان میں ہر حوالے سے بات کی گئی ہے۔ تو اس لیے ہماری سوسائٹی میں سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ اسلام کو سمجھا جائے، اصل معنوں میں سمجھا جائے، اس کے بعد اس پہ عمل پیرا ہوا جائے، کیونکہ کسی بھی چیز کی یا کسی بھی پرسنالٹی کی جو شناخت ہوتی ہے وہ اس کے عمل سے ہوتی ہے۔ الفاظ تو اچھے الفاظ تو ہر جگہ ہی مل جاتے ہیں لیکن عمل جو ہے اس کا ہونا بہت ضروری ہے، اور ہمارے معاشرے میں اس ٹائم سب سے بڑی جو ایک چیز کی کمی ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں اسلام مسلمان خود کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن کیا ہم اسلام پہ صحیح طریقے سے عمل پیرا بھی ہوتے ہیں؟ ناظرین، پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں جس طرح سے ایک سیٹ اپ ہے، ڈفرینٹ سیٹ اپ ہے، پولیٹیکل سیٹ اپ ہے، اسی سیٹ اپ میں نیچرل لیول پہ بھی کچھ ایسے سیٹ اپ ہے کہ جو کہ لوگوں کو سروسز دیتے ہیں اور ان سے ٹیکس کلیکشن کرتے ہیں۔ آج میں بیسیکلی بات کرنا چاہ رہا ہوں کنٹونمنٹ بورڈز کی۔ ناظرین، کنٹونمنٹ بورڈز بیسیکلی جہاں بھی آرمی فوجی چھاونی ہے یا آرمی کا جو ایریا ہے اس کے ساتھ جو رہائشی علاقہ ہوتا ہے اس کو کنٹونمنٹ بورڈ دیکھتی ہے، اور کنٹونمنٹ بورڈ وہاں کے لوگوں سے ٹیکس کلیکشن کرتی ہے، اس ٹیکس کلیکشن کے عوض کچھ سروسز دیتی ہے۔ ناظرین، آج میرے ساتھ ایک زبردست قسم کے گیسٹ موجود ہیں جن کی کینٹ بورڈ کے حوالے سے بڑی زبردست ریسرچ بھی ہے، انہوں نے کافی سٹرگل بھی کی ہے، اور جو بھی کینٹ کے رہائش پذیر لوگ ہیں ان کے جو بھی مسائل ہیں ایبٹ آباد میں اس پہ انہوں نے بھرپور آواز اٹھائی ہے، ہر فورم پہ آواز اٹھائی ہے۔ ناظرین، میرے ساتھ سید وقاص گیلانی صاحب موجود ہیں جو کہ سابقہ امیدوار بھی ہیں کینٹ بورڈ کے۔ آج ہم ان سے کینٹ بورڈ کے ایشوز، جتنے بھی ایشوز ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے۔ وقاص صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ جزاک اللہ جی، بہت بہت شکریہ۔ وقاص بھائی، کیسا لگا آپ کو سیٹ پہ آ کے؟ پہلے تو شکریہ ادا کرتے ہیں ہزارہ ڈویژن کا سب سے بڑا میڈیا نیٹ ورک، اور مطیب بھائی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آج آپ نے دعوت دی اور بولنے کا موقع دیا، جزاک اللہ۔ بالکل، ہم نے اصل میں جتنے بھی ایشوز ہیں ان کو اٹھانا ہے، ان کو ڈسکس کرنا ہے، اور لوگوں کے مائنڈ میں جو ایک کنفیوژن چل رہی ہے اس کنفیوژن کو ختم کرنے کا ایک طرح سے ہم لوگوں نے ذمہ داری اٹھا لی ہے۔ تو وقاص بھائی، آپ اپنے حوالے سے کچھ بتائیں کہ کیسے زندگی میں آپ نے سٹرگل کی اور کس طرح سے یہ کینٹ کے ایشوز کو کب سے ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اور ان پہ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ پہلے تو کینٹ بورڈ کا تھوڑا، ایبٹ آباد کینٹ کا تھوڑا سا بتا دیں ناظرین کو تاکہ چیزیں سمپلیفائی ہو جائیں۔ کنٹونمنٹ بورڈ ہمارا ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد جو ہے، شہر اور سراؤنڈنگ کو چھوڑ کے جو سٹی کا ایریا جو جتنا بھی ہے وہ کنٹونمنٹ کے انڈر آتا ہے۔ ہم نے لوگوں کو جب دیکھا بے بس، لاچار، وہ کیسے دیکھا کہ ایک تو سب سے زیادہ افیکٹیز ایریا جو ہے وہ کنٹونمنٹ بورڈ ہے فلڈ کے حساب سے، پھر دوسرا یہاں پہ جس کی پیدائش ہوتی ہے، اموات ہوتی ہیں، اور جو کنسٹرکشن کرتا ہے اس کے اندر سب سے زیادہ بے بس اور لاچار لوگ ہم نے جب دیکھے ہیں کہ اتنی زیادہ مشکلات ان کو آ رہی ہیں، تو ہماری سوسائٹی کے اندر، ہماری جو کمیونٹی ہے اس کے اندر جو میٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں، پھر انہوں نے میرا ایک نام دیا کہ آگے بڑھنے کا سیاست کے اندر، تو جب ان کی کنٹونمنٹ کے الیکشن ہوتے ہیں 2008 سے لے کے ہم نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے، اور ہمیں موقع ملا ہے 2021 کے اندر جو الیکشن ہم نے لڑا ہے۔ ان کے ڈیفرنٹ وارڈز ہوتے ہیں؟ جی ڈیفرنٹ وارڈز ہیں۔ ایبٹ آباد میں میرے خیال میں 10 وارڈ ہیں جی۔ 10 وارڈ میں آپ نے پچھلی دفعہ وارڈ نمبر 6 میں الیکشن جی نامینیٹ تھا میں،
اچھا تو پھر میں نے وہاں سے کانٹیسٹ کیا تھا. اچھا، یہ کسی میدان میں اترنا اور کھیلنا بھی بڑی اہم بات ہے. ہار جیت تو چلیں گیم کا ایک حصہ ہوتی ہے. اور آزاد امیدوار. اچھا اچھا زبردست. تو یہ بیسیکلی ٹیکس کلیکشن جو کینٹ بورڈ والے کرتے ہیں، وہ ٹیکس کلیکشن کرنے کے بعد ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ یہ کیا کیا سروسز دینے کے پابند ہیں اپنے شہریوں کو؟ فرسٹ تو ان کا یہ ہے کہ اسٹریٹ لائٹس، گلیاں، اور اس کے علاوہ قبرستان، پانی، یہ جتنی بھی فیسلٹیز ہیں یہ ساری یہ دینے کے اقدار ہوتے ہیں. اس میں یہ کنٹورمنٹ ایبٹ آباد کے اندر کنٹورمنٹ وہ ایریا ہے کہ جو اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں ٹوٹلی ناکام ہے. ٹھیک ہے. جہاں تک ہم نے دیکھا ہے اور ہمیشہ ہم نے آواز اس چیز پہ اٹھائی ہے. اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ بیسک جب آپ کنٹورمنٹ ایریا کے اندر آپ گھر بناتے ہیں، ڈیولپمنٹ چارجز کے لیے جب آپ جاتے ہیں تو اس پہ آپ جب چارجز پے کرتے ہیں اس پہ آپ کو 6 مہینے سے لے کے 1.5 سال تک انتظار کرنا پڑتا ہے. جب آپ گھر بنانے کی شروعات کرتے ہیں اس ٹائم مٹیریل کا ریٹ چیک کر لیں، اور جب لاسٹ میں یہ جب این او سی دیتے ہیں اس ٹائم مٹیریل کا آپ ریٹ دیکھ لیں، زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے. بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ کنٹورمنٹ بورڈ کے اندر نقشہ پاس کروانا اوال جان بن جاتا ہے. بوڑھے لوگ، عورتیں لوگ ہم نے دیکھا ہے کہ جو بے بسی کا عالم کنٹورمنٹ کے چکر پہ چکر لگاتے ہیں. لیکن اس جدید دور کے اندر کنٹورمنٹ بورڈ کے اندر کوئی ڈیجیٹلائز پروگرام نہیں ہے. ایک سیکشن سے دوسری سیکشن میں جو ہے ان کو خوار کیا جاتا ہے. ہونا تو ایسا چاہیے ود ان 1 ویک جب آپ نقشہ اپنا پاس کروانے کے لیے جاتے ہیں ود ان 1 ویک آپ کا کام ہونا چاہیے. لیکن اس میں ایک تاثر یہ بھی دیا جاتا ہے کہ پاکستان میں جن لوگوں کی فائلوں کو پہیے لگ جاتے ہیں ان کا تو ایک دم سے کام ہو جاتا ہے. دیکھیں وہ رشوت کا بازار گرم ہوتا ہے کنٹورمنٹ بورڈ کے اندر. ایون کہ جب آپ اپنی گھر کی اگر مومٹی تک بھی بناتے ہیں نا تو اس مومٹی کے بھی آپ رشوت پے کرتے ہیں تو تب جا کے آپ کو مومٹی الاؤ کرتے ہیں. ابھی تو یہ ایک لا لے کے آگے کنٹورمنٹ بورڈ کہ جو ان کا ایکٹ تھا 1924 والا وہ لے کے آگے 2023 پہ ایکٹ کہ کنٹورمنٹ بورڈ جو بھی کرے گا اس کے اوپر کوئی بھی کارروائی کرنے کا اختیار نہیں ہے. مطلب وہ قانون سے بالاتر ہو گیا. قانون سے بالاتر ہو گیا. آپ کسی بھی کورٹ میں کسی بھی لیگل فورم پہ ان کے اگینسٹ آپ نہیں کر سکتے. اچھا، تو یہ ایکٹ جس ٹائم پاس ہوا ہے تو اس کے خلاف جو ممبران ہیں انہوں نے کوئی آواز اٹھائی ہے، کوئی بات کی ہے، کوئی ایسا بندہ کہ جس نے اس قسم کے موو کے خلاف آواز اٹھائی ہو؟ ہم نے تو جو نیشنل اسمبلی میں جب ان کا بل پیش ہوا تو وہاں پہ کسی بھی ایم این اے کو ہم نے نہیں دیکھا کہ ان کے اگینسٹ کوئی بولا ہو. تو یہ عوام کے ساتھ سراسر ناانصافی ہے کہ فیسلٹیز دینے کے بجائے ان کے اوپر اتنی زیادہ سختی کرنا سمجھ سے باہر ہے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ کینٹ بورڈ کے اپنے بھی تو ممبرز ہوتے ہیں جو وارڈ سے الیکٹ ہو کے آتے ہیں. جس طرح ابھی آپ نے ایبٹ آباد کا ذکر کیا کہ یہاں پہ 10 وارڈز ہیں، تو ان ممبران نے بھی کوئی اس چیز کے خلاف آواز نہیں اٹھائی یا اس چیز پہ احتجاج نہیں کیا؟ اسپیشلی جو ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کے اندر کنٹورمنٹ بورڈ ہے اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ جتنی بھی نمائندگی اس ٹائم ممبر کر رہے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ عوام کی نمائندگی کریں. یہ جو ہے ایز اے امپلائی جا کے وہاں پہ بیٹھ کے الیکٹڈ ممبر ہیں. ابھی ریسنٹلی پانی کا آپ چارجز دیکھ لیں، انہوں نے سینیٹری اور پانی کے چارجز پارلیمانی بورڈ میں انہوں نے جب پیش کیے تو وہ چارجز بڑھ گئے، انہوں نے زیادہ کر لیے. اور ہمارے جتنے بھی ممبر وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ چائے اور بسکٹ اور سو رہے تھے. ان کو اتنا علم نہیں ہے کہ بھئی یہ بل پیش ہوا ہے، کم سے کم ایک مرتبہ آپ پڑھ تو لیں. وہ پانی تک کا بل جو ہے وہ انہوں نے زیادہ کر دیا. ہاؤس ٹیکس دیکھ لیں کہ جب ہاؤس ٹیکس پچھلے سال کیا تھا 5 مرلے کے اوپر 42,000 سم تھنگ چارجز تھے، اور ابھی وہی چارجز جو ہیں اس سال میں 60 پلس چلے گئے ہیں. اور جو ہمارے نمائندگی کر رہے ہیں وہ وہاں پہ سو رہے ہیں. ان میں پورے پاکستان کے اندر 2 مرد مجاہد میں نے دیکھے ہیں جو تحصیل حویلیاں کے اندر
کنٹورمنٹ بورڈ کے جو 2 ممبر ہیں سید اکثر صاحب، ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ وہ ٹیکس کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں رٹ دائر کی ہے انہوں نے، اور جب رٹ دائر کی ہے انہوں نے اصل حق عوامی نمائندگی کا حق ادا کیا ہے، نہ کہ کنٹورمنٹ کے ممبر بنے ہیں، وہ عوام کے ممبر بنے ہیں۔ ابھی ان کا کیس چل رہا ہے، لیکن فائنلائز ہم نے یہی سنا ہے کہ ان کے اوپر کیس کوئی بھی ریٹ دائر آپ نہیں کر سکتے۔ ابھی کیس تو ایکسیپٹ ہوا ہے، لیکن آگے جا کے اس کا بھی رزلٹ ہمیں کوئی نظر نہیں آئے گا، کیونکہ انہوں نے قومی اسمبلی سے بل پاس کروا دیا ہے۔ تو یہ بیسیکلی جس طرح سے آپ نے ان سیاسی نمائندوں کی بات کی، تو سیاسی نمائندوں کی تو غلطیاں اپنی جگہ ہوں گی، لیکن اس سے زیادہ غلطی کیا آپ نہیں سمجھتے کہ عوام کی بھی ہے؟ کہ عوام ہی کے لوگ ہوتے ہیں، عوام ہی انہیں الیکٹ کر کے بیچتی ہے، اور پھر عوام کو ہی بدلے میں کچھ نہیں ملتا۔ تو اس میں عوام کا یہ رول نہیں بنتا کہ وہ جس ٹائم بھی کسی بندے کو ووٹ دے رہے ہیں، وہ ایٹ لیسٹ یہاں پہ اتنا ضرور سوچیں کہ وہ بندہ اہل ہے، قابل ہے، ڈیزرونگ ہے، اس کے بعد اس کو آگے کریں۔ جس طرح ابھی ایک کینٹ بورڈ کے الیکشن میں علی اوان صاحب نے الیکشن کانٹیسٹ کیا تھا، ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، ایکسپوجر بھی ہے، اور آنیسٹ بھی ہیں، اور کام بھی کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو میرے خیال سے جو ہمارے پاس جو ایک رف ایسٹیمیٹ ہے 34 ووٹ ملے ہیں۔ جی جی، یہ 34 ووٹ بیسیکلی ان کو نہیں ملے، یہ ہمارے ملک میں بیسیکلی جمہوریت کی اصل فارم ہے کہ جہاں پہ ایک پڑھے لکھے ایک قابل انسان کو صرف 34 ووٹ ملے ہیں۔ ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ جمہوریت کا صرف نام ہے، اور ہمیں یہاں پہ آپ یہ چیز دیکھ لیں، جیسے علی اوان صاحب کی آپ نے بات کر لی کہ علی اوان صاحب ایک ایجوکیٹڈ پرسن ہے۔ میرے حساب سے کہ جتنے 10 ایوارڈ میں الیکشن جتنے ممبر بھی ہیں، جتنے لوگوں نے الیکشن لڑا ہے، ان کے مقابلے میں ایک بندہ بھی نہیں تھا۔ لیکن یہاں پہ سب سے بڑی بات قوم، برادری، جنبہ، یہ چیز دیکھی جاتی ہے، اس کی قابلیت کبھی بھی نہیں دیکھی جاتی۔ اگر قابلیت بیس پہ اگر دیکھا جاتا تو جو علی صاحب ہیں اس ٹائم پہ ان کو وائس چیئرمین ہونا چاہیے تھا کنٹونمنٹ بورڈ کے اندر۔ تو دیکھیں نا، جس ٹائم ایجوکیٹڈ لوگ نہیں ہوں گے، پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوں گے، عوام کا درد رکھنے والے لوگ نہیں ہوں گے، تو وہ پھر کس طرح سے جو ہے آگے جا کے آواز اٹھائیں گے، یا کس طرح سے ہیومن رائٹس پہ بات کریں گے؟ تو اس میں تو سب سے پہلی ذمہ داری لوگوں کی آتی ہے کہ وہ جس ٹائم ووٹ دیتے ہیں، وہ ووٹ اس بندے کو دے جو کہ اہل ہے، قابل ہے، اور ڈیزرونگ ہے۔ بالکل۔ اچھا وقاص بھائی، آپ نے یہ ایبٹ آباد میں ایک پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، ہر جگہ یہ پی ایم اے روڈ پہ بارش کے بعد پانی آ جاتا ہے، نالوں میں پانی آ جاتا ہے، روڈز جو ہیں وہ بھرے جاتے ہیں، اس پہ آپ نے کافی بھی آواز اٹھائی، تو اس حوالے سے ہمیں ذرا بتائیں ناظرین کو کہ یہ پانی کا کیا ایشو ہے اور اس کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ کنٹورمنٹ کی بہت بڑی نااہلی ہے۔ ہر ساون کی بارشوں میں ایبٹ آباد کا جو ایریا ہے وہ سارا پانی میں ڈوبا ہوتا ہے۔ 15 منٹ کی بارش ہوتی ہے اور روڈ، نالیاں، محلے سب پہ جام ہوتا ہے۔ لاسٹ ٹائم 2021 12 جولائی کو فلڈ آیا تھا، جب بارش ہوئی، اس میں ہم نے بہت افیکٹیز لوگ دیکھے جو بے بس، اور کنٹورمنٹ کی طرف سے بالکل کوئی بھی آواز اٹھانے والا نہیں تھا۔ پوری رات یہ کنڈیشن تھی ایبٹ آباد کی، سپلائی سے لے کے ایوب میڈیکل کمپلیکس تک نہ گھر سے کوئی باہر نکل سکتا تھا، گھر کے کیا ایون کہ لوگ چھتوں سے نیچے زمین پہ نہیں اتر رہے تھے۔ سراؤنڈنگ کے جتنے ایریاز بھی بانڈا جات ہیں، ان سب کا پانی کنٹورمنٹ ایریا پہ آتا ہے۔ آگے این ایچ اے ہے، این ایچ اے کا کوئی میکانزم نہیں ہے کہ سائیڈوں پہ نالا، اور پھر کنٹورمنٹ ایریا آ جاتا ہے، ساتھ ہی گلیاں، ان کا بھی کوئی میکانزم نہیں بنا ہوا کہ نالیوں کو اور کوئی وے ان کو پراپر دیا جائے۔ کوئی نالوں کی صفائی نہیں ہے یہاں پہ۔ جیسے جیسے آبادی بڑھتی گئی ہے، ان کو چاہیے تھا اس پہ کام کرتے، یہ نالوں کو کھلا کرتے، بڑا کرتے، جیسے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ڈیولپ ہوتا گیا، لیکن انہوں نے پانی کے اوپر کوئی بھی فوکس نہیں کیا، جو کہ آج آپ ہر سال ساون کی بارشوں میں
पूरा पाकिस्तान और पूरा एबटाबाद देखता है कंडीशन जो होती है इनकी। बिल्कुल ठीक है, ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो आपने क्या नोट किया है कि इस मसले पे क्यों नहीं काम किया जा रहा, या क्यों नहीं इफेक्टिवनेस आ रही, या जो लोग टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं उस टैक्स कलेक्शन के एवज जो उन्होंने सर्विसेज हमें देनी थी वो क्यों नहीं मिल रही हैं? टैक्स की बात अगर कर लें, पूरी दुनिया में जब डिजास्टर आता है तो उस पे ये है कि वहाँ उस एरिया के टैक्सेस माफ़ हो जाते हैं। इन्होंने जितने भी लोगों को लाखों का नुकसान हुआ है, इन्होंने टैक्स माफ़ नहीं किए, टैक्स हमेशा बढ़ाए हैं। और टैक्स बढ़ा के भी और टैक्स कलेक्शन भी इनकी जो है वो 90% है। और जब भी इनके पास अगर हमारी हज़ारों के हिसाब से एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं तो इनके पास हम जाते हैं तो एक ही बात होती है, हमारे पास फंड नहीं है। इवन कि इनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ हैं। कंटोनमेंट एरिया का जो कंटोनमेंट का ऑफिस है उसके इर्द गिर्द देख लें, इनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ है। हमने कई मरतबा इनको इवन यहाँ तक बोला है कि ये प्रॉपर्टीज़ आप सेल करके ये आप जो रेजिडेंस एरिया है उनको डेवलप करें, उन पे ऊपर काम करें, कम से कम एक कब्रिस्तान तो दे दें। अच्छा, ये भी जितने भी वार्ड्स हैं उनमें उन्होंने कब्रिस्तान की जो एक सहूलत होती है वो नहीं दी हुई। कब्रिस्तान हो गया, उसके अलावा कोई स्पोर्ट्स का ग्राउंड हो गया, उसके अलावा ये तो चले वो चीज़ें जिन पे थोड़ा बाद में बात की जा सकती है। जिस तरह से अभी आप बता रहे थे कि हर वार्ड में कहान कॉलोनी हो गया या इकबाल रोड हो गया, वहाँ पे इतने बड़े बड़े खड्डे हैं कि गाड़ी का टायर अगर एक दफ़ा लग जाए तो वो दोबारा फिर गाड़ी को वर्कशॉप लेके जाना पड़ता है। बिल्कुल, गलियाँ पक्की हो रही हैं, लेकिन गलियाँ वहाँ पे पक्की हो रही हैं कि जहाँ पे अपने जान पहचान वाले लोग। बिल्कुल ठीक है। अच्छा वकास साहब, ये कचरे का भी एक बहुत बड़ा इशू है। रोड के इर्द गिर्द हर जगह पे कंटोनमेंट के एरिया में कचरा भी पड़ा रहता है, तो इस कचरे के हवाले से भी काम होना चाहिए, कचरे की सफाई होनी चाहिए, प्रॉपर इसको यहाँ से उठाना चाहिए और इसको डंप करना चाहिए। कंटोनमेंट मैंने आपको जैसे कि पहले बताया, अपनी जितनी भी इसकी जिम्मेदारी है वो अदा करने में ये नाकाम है। ये अभी का इशू नहीं है, 2008 से लेके 2023 हो गए, हम देख रहे हैं 2023 तक, आज तक कोई भी सफाई का कोई प्रॉपर निज़ाम नहीं है इनके पास। कुछ चंद बाअसर लोग हैं जिनके घर गाड़ी भी आती है और सफाई भी होती है। और टैक्स कलेक्शन की यहाँ पे आप बात देख लें, जैसे कर रहे हैं आप, लो कैटेगरीज में चले जाएं वही टैक्स कलेक्शन है, और लीड क्लास फैमिली एरियाज़ में आप चले जाएं वहाँ पे भी सेम वही कलेक्शन है। तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है कंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से। तो आपने इतना अरसा कैंट बोर्ड से एडजेसेंट एरियाज़ में काम किया, आपने रिसर्च की, तो आपके क्या मुतालबात हैं? अभी कैंट बोर्ड से जो आपके मुतालबात हैं, जो आपके देरीना मुतालबात हैं जिन्हें मैं कहूँगा, वो कौन से मुतालबात हैं जो आप चाहते हैं कि वो पूरे हों ताकि शहरियों को रिलीफ मिल सके? सबसे बड़ी बात जी, ये जितना भी पानी का मसला है उसको हल किया जाए। जब तक उसको हल नहीं करते तो ये हर सावन की बारिशों में एबटाबाद में कंटोनमेंट एरिया में जितने लोग भी रेजिडेंट्स हैं उनका करोड़ों का नुकसान है, और वो बेबस हैं कि मूव करने के लिए उनके पास जगह नहीं है। इस महंगाई के दौर में अगर फ्लड आ जाता है तो लोग अपनी मदद आपके तहत कुछ ना कुछ कर लेते हैं, अदरवाइज़ कंटोनमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं होता। कम से कम इनके अगर जो इफेक्टिव एरिया उसका टैक्स माफ़ होना चाहिए। अगर आप और कुछ नहीं करते तो टैक्स माफ़ कर दें आप, मतलब उनको टैक्स में रिलीफ दे दें, जो जिस तरह से ये बिलाल टाउन हो गया, हसन टाउन हो गया, इन लोगों में सरबन कॉलोनी है। जी जी जी, बिल्कुल, ये एरिया यहाँ के जो इलाका मकीन है उनका तो जब सैलाब आता है तो हमें तो ये बताया गया कि उनकी गाड़ियाँ, उनके घर ज़ेर आब आ गए। बिल्कुल, और सोशल मीडिया पे कई मेरी ऐसी वीडियोस वगैरह स्ट्राइक की आपको नज़र आएंगी कि जो 2008 से हम हर साल करते हैं, लेकिन उसका रिज़ल्ट ये है कि ना हमारे जो अवामी नुमाइंदे हैं जो नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बली में बैठे हुए हैं, उन्होंने भी आज तक कुछ भी नहीं किया कि वोट यहाँ से वो भी लेके जाते हैं कंटोनमेंट एरिया से। बिल्कुल, वो पहुँचते ही वहाँ तक अवाम के वोट, और उनका एक चपरासी तक हमारे पास नहीं आता। पूछने तो दूर की बात, रिलीफ देना दूर की बात है। बिल्कुल ठीक है।
ایک تو پانی کا مسئلہ ہو گیا، پانی کا مسئلہ جی، اس کے علاوہ کوئی اور ایسے مسائل کہ جو آپ چاہتے ہیں کہ فی الفور ان کو حل کیا جائے، کیونکہ یہ ٹیکس کلیکشن ہے، یہ عوام کا پیسہ ہے، یہ عوام پہ لگنا چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے پراپر گلیاں ہونی چاہیے. مسئلہ جو ہے قبرستان کا ہے، قبرستان فی الفوراً ان کو جو ہے قبرستان ایک کنٹورمنٹ ایریا کو دینا چاہیے کہ جب کوئی گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے ان کا دکھ درد اپنی جگہ ہوتا ہے اور سب سے ٹینشن یہ پڑ جاتی ہے اب ان کو دفنائیں گے کہاں. بالکل بڑی اہم چیز ہے، بہت اہم چیز ہے، یہ بہت اہم چیز ہے. اور ریلیف دیا جائے جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس کا برتھ سرٹیفکیٹ بنانے میں جب تک آپ رشوت نہیں دیتے آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ نہیں بنتا، اور ایک سیکشن سے دوسرے سیکشن تک یہ بگاتے رہتے ہیں ماں باپ کو کہ بچے کا برتھ سرٹیفکیٹ بن جائے. جبکہ رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں، دونوں جانمی ہیں. یہ ہمارے اسلام میں یہ چیز بڑی واضح ہے کہ رشوت لینے والا بھی اور دینے والا بھی بالکل. جہنمی. لیکن ہم لوگ ان چیزوں کو جب اپنے دین کو سمجھیں گے نہیں، صرف ہم لوگ برائے نام مسلمان ہوں گے تو پھر ہم لوگوں کی شخصیت میں یا ہم لوگوں کے عمل میں یہ چیزیں کیسے آ سکتی ہیں؟ بس کئی ہم اویئرنیس لوگوں کو دیتے ہیں، اویئرنیس پروگرام ہمارے چل رہے ہوتے ہیں، میٹنگز ہماری ہوتی ہیں. ابھی ریسنٹلی ہماری ایک کریشی پیٹرول پمپ ہے، بانڈا جات کا پانی جتنا بھی ہے کریشی پیٹرول پمپ کے ساتھ ایک آپ نے دیکھا ہو کلوٹ ایک بنائی گئی ہے. اب وہ کلوٹ کا جو سائز ہے وہ بہت بڑا ہے اور آگے چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں، چھوٹی نالیاں ہیں. اب وہ پانی کا فلو جو ہے انہوں نے سارا بانڈا جات کا جو ہے کینٹ ایریا کو دے دیا ہے، جس میں تھوڑی سی بارش ہوتی ہے لوگوں کے گھروں میں 6-6 فٹ پانی ہوتا ہے. اور جب بھی این ایچ اے ابھی اس پہ ہم نے ایک پشاور ہائی کورٹ میں کیس بھی کیا ہے. پشاور ہائی کورٹ میں سلطان ولی صاحب ہیں ایڈوکیٹ ہمارے، تو جب کیس ہم نے کیا تو انہوں نے 8 ڈپارٹمنٹ کو نوٹس دیا ہے. ابھی وہ کیس ٹرائل میں ہے. ٹھیک ہے، ابھی وہ کیس ہمارا چل رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک تو پانی کا مسئلہ ہو پانی گیا، کا مسئلہ، دوسرا صفائی کا مسئلہ ہو گیا، جس طرح قبرستان کا ہو گیا، قبرستان کا ہو گیا، اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی وہاں کے علاقہ مکینوں کو دی جائے. اس کے علاوہ اور کیا مسائل اس کے علاوہ مطیب بھائی آپ کے بچے میں اویئرنیس، اور بچہ تب جا کے سیولائزڈ ہوگا آپ کا کہ اس کو باہر کا ایٹماسفیئر اچھا ملے گا. آپ ایجوکیشن جتنی بھی اچھی اس کو دے دیں لیکن آپ کے گھر سے باہر اس کو اچھا ایٹماسفیئر نہیں ملے گا تو کبھی سیولائز نہیں ہو سکتا. بالکل میں آپ کی اس بات کو اس پہ آپ یہ دیکھ لیں کہ کنٹورمنٹ ایریا ہے، ان کو فیسلٹیز دینی چاہیے فزیکل گیم کی. کوئی ان کے پاس پبلک پارک ہونا چاہیے، گراؤنڈز ہونے چاہیے، فزیکل ایکٹیویٹیز وہاں پہ ہونی چاہیے، جم ہونا چاہیے ان کا، لائبریری ہونی چاہیے ان کی. یہ سب یہاں پہ جو ہے نا کنٹورمنٹ ایریاز کو اگر دیکھا جائے تو یہ اپنا کام کرنے میں نااہل ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن بچے میں کیا اویئرنیس آئے گی جب بچہ باہر نکلے گا، اس کو گلیاں کچی نظر آئیں گی، رات کو اندھیرا ہوگا، اسٹریٹ لائٹ نہیں نظر آئے گی، تو اس میں اویئرنیس اور وہ سیولائزڈ کہاں سے ہوگا بچہ آپ کا؟ بالکل. یہ جو ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا تو ہونا چاہیے، لیکن ان ذمہ داریوں کو پورا کروانے کے لیے جن کو رسپانسبلٹی دی گئی ہے وہی اس چیز سے غافل ہیں، تو پھر یہ رسپانسبلٹیز کیسے پوری ہو سکتی ہیں؟ اچھا، یہاں پہ ایک اور چیز ہے، اکثر نمائندے پہلے باتیں کرتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، سبز باغ دکھاتے ہیں، لیکن جس ٹائم ان کو پاور مل جاتی ہے وہ عملی طور پہ پرفارم کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں. تو کیا آپ کے ساتھ بھی ویسا تو نہیں ہو جائے گا اگر آپ کو موقع ملا تو؟ ہماری تو یہ ایک جنگ تھی جی. بیسیکلی میں سیاست سے میرا کوئی اتنا لگاؤ بھی نہیں تھا اور سیاست میں نے آنا بھی نہیں تھا. جب 2008 میں ہم لوگوں جب فلڈ آتا، بارش میں پانی آتا تو لوگوں کی مدد کرتے، ہم ان کو کھانا پہنچاتے، ہم ان کے گھروں کی صفائی کرواتے. کنٹورمنٹ کی تو نااہلی تھی، نہ کوئی آنے والا. اور جتنے ہمارے الیکٹڈ ممبر تھے یہ اسپیشلی نیشنل اسمبلی اور پروونس اسمبلی کے، ان کی طرف سے اور ڈسٹرکٹ کی انتظامیہ کی طرف سے بھی کوئی افیکٹیز ایریا کے لیے کوئی ایسا سیل نہیں بنایا ہوا تھا کہ جہاں پہ ان کی کوئی مدد کی جائے، ازالہ کیا جائے. تو اس پہ پھر ہم لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے.
تو ان لوگوں کو جب بے بس دیکھا ہے, لاچار دیکھا ہے, تو تب ہم نے یہ قدم اٹھایا ہے الیکشن والی سائڈ پہ, کیونکہ ہمارے پاس وے ایک یہی ہے. تو اس پہ ہماری بھرپور کوشش ہے. یہ تو ان فیوچر انشاءاللہ تعالی آگے آپ بھی دیکھیں گے, سب انشاءاللہ ہماری کوشش بھی ہوگی, لوگوں کو اویئرنیس بھی دیں گے. ہم جس ٹائم اگر جیت کے گئے تو ہماری یہ بہت بڑی ایک جنگ ہوگی کنٹونمنٹ میں بیٹھ کے. ہم لوگوں کا یہ نہیں ہے کہ ہم عوام کی نمائندگی کریں گے, کینٹ کی نمائندگی نہیں کریں گے. ہم لوگ چائے بسکٹ کھانے کے لیے پینے کے لیے ہم نہیں جائیں گے. ہم قبرستان اور جتنی بھی ہمارا منشور ہوگا اور جتنی بھی ناانصافی ہے ان کو ہم دور کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ یہ جو کینٹ کا ایریا ہوتا ہے اس میں آپ نے صوبائی نمائندوں کی بات کی اور وفاقی نمائندوں کی بات کی, کیا یہ لوگ مداخلت کر کے کچھ ہیلپ کر سکتے ہیں یا یہ صرف جو ڈومین ہے یہ کینٹ بورڈ کی ہے؟ نہیں, یہ ان کا یہ ہوتا ہے فنڈنگ یہ کر سکتے ہیں. اسپیشلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر گلیوں کے اوپر ان کے نام بھی لکھے ہوتے ہیں کہ کنٹونمنٹ ایریاز کے اندر فنڈ دیا گیا ہے, جو ہمارے ریسنٹلی ایم پی اے تھے ان کی طرف سے, اور جو خصوصی نشست پہ بھی بیٹھی ہوئی ایک لیڈیز تھی ان کی طرف سے بھی بڑے گلیوں میں, ایک دو گلیوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو فنڈ انہوں نے دیا ہے. تو ہونا تو ایسے چاہیے کہ یہ عوامی نمائندگی جو ہے ان کو نیشنل اسمبلی میں جا کے آواز اٹھانی چاہیے اس ایریا کی, کہ تاکہ فنڈ تو جو بیسک ان کو ملتا ہے وہ تو قومی اسمبلی سے ہی ملتا ہے, اور اپنے بھی جو ان کی وہ ہوتے ہیں فنڈ ہوتا ہے وہ بھی یہ دے سکتے ہیں. مطلب ایک آپ کہنے کا مطلب یہ ایک اسپیشل فنڈ ہوتا ہے جو کہ گورنمنٹ دے سکتی ہے. جی جی. لیکن یہ پرائمری رسپانسبلٹی جو ہے یہ کینٹ بورڈ کی ہے کہ وہ اس چیز کو ایگزیکیوٹ کرے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ فنڈ کی کمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے گلیاں پکی نہیں ہوتی, یا روڈوں میں اتنے بڑے بڑے کھڈے ہوتے ہیں, پانی آ جاتا ہے, ہر جگہ پہ کچرا جمع ہوا رہتا ہے, یا کیا وجہ ہے؟ فنڈ موجود ہے, کام نہیں کیا جا رہا, اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ بیسک اس میں یہ ہے کہ سب سے مین چیز رشوت ہے. ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کے اندر کنٹونمنٹ ایریا وہ کینٹ بورڈ وہ ہے جہاں پہ سب سے زیادہ رشوت لی جاتی ہے. جب تک اس کے اوپر آواز نہیں اٹھائیں گے تو آپ کا کام کوئی بھی نہیں ہوگا. اگر رشوت کے اوپر اگر آپ آواز اٹھاتے ہیں تو تب جا کے یہ اپنا قبلہ درست کریں گے, ادروائز یہ عادی ہو گئے ہیں لوگوں کو لاچار بے بس کرنے پہ. لیکن آواز اٹھانے والے پھر کہاں چلے جاتے ہیں یہ تو آپ کو پتا ہوگا. بس یہ عوام کو اس چیز پہ غور و فکر کرنی چاہیے. آپ جس کو بھی جتواتے ووٹ دیتے ہیں اور وہ جیت کے جاتا ہے, آپ اس کا گھر تک پیچھا نہ چھوڑیں جب تک آپ اپنے کام نہیں کرواتے. اور اپنے اداروں کے اندر اسپیشلی نظر رکھنی چاہیے کہ کون یہاں پہ سفارشی اور کون یہاں پہ میرٹ پہ ہے. یہ بھی بہت بڑا ایک سوالیہ ہے کہ یہاں پہ میرٹ نہیں ہے, یہاں پہ سب سفارشی ہوتے ہیں. کوٹا سسٹم ہوتا ہے, جب تک یہ پاکستان کے اندر یہ نہیں ختم ہوگا تو میرٹ پہ کوئی بندہ بھی نہیں آئے گا اور آگے آپ کا کام بھی صحیح طرح نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا کچھ ایسی بھی کاروائیاں ہوئی ہیں جو کہ پارشل ہیں, ٹھیک ہے, ان کاروائیوں میں یہ جو اکثر روڈز پہ چھوٹے چھوٹے کیبن ہوتے ہیں, کچھ کیبنز کو تو اکھاڑ پھینکا جاتا ہے اور کچھ کیبنز کو چھوڑ دیا جاتا ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ بس یہی ہوتا ہے کہ ہفتہ وار جس نے دے دیا تو وہ سالہ سال چلتا رہتے ہیں. جو ہماری طرح غریب کا بچہ ہوگا وہ بے استقرار کرے گا تو وہ اس کا کیبن اٹھا کے لے جائیں گے, اور یہ ہمیشہ سے ہوتا آتا ہے. یہ ایشو کمیٹی میں بھی ہے؟ بالکل. اچھا تو مطلب جو بندہ ان کو پیسے دے دے گا, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو بندہ ان کو پیسے دے گا اس کو چھوڑ دیا جائے گا؟ اس پہ باقاعدہ ہمارے پاس پروف پڑے ہوئے ہیں, ہر چیز ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے. مطلب کینٹ کے نمائندوں نے پیسے لے کے ان لوگوں کو چھوڑ دیا, اور جن کے پاس پیسے نہیں تھے ان کو جو ہے نہیں چھوڑا, ان کو نہیں چھوڑتے. تو یہ تو جی آپ بات کر رہے تھے, آپ پلیز. اس پہ انکروچمنٹ پہ جو ہے نا یہ بہت بڑا ایشو ہے, انکروچمنٹ بھی. اب ایک بندہ نالے کے اوپر گھر بناتا ہے,
وہ گھر تب جا کے بنتا ہے جب کنٹونمنٹ بورڈ سے نقشہ اس کا پاس ہوتا ہے، اور اس کا نقشہ پاس ایسے ہوتا ہے کہ وہ نالے کے اوپر اب پتہ ہے کہ اس کے اوپر گھر نہیں بن سکتا، لیکن وہ رشوت چلتی ہے، نالے کے اوپر گھر بنا دیتے ہیں، پیچھے 500 گھر جو ہیں وہ افیکٹیز میں آ جاتی ہیں۔ ایک بندے کے ساتھ، ایک ادارے کے ساتھ 500 گھر اور ڈوب جاتے ہیں۔ انصاف نہیں ہے۔ تو یہ جس ٹائم گھر بناتے ہیں، یہ پھر پانی کا مسئلے کی بھی ایک وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ ان پلانڈ اور ان آرگنائزڈ کنسٹرکشن ہے۔ اگر یہ پلانڈ ہوتی ہے، جس طرح سے نقشہ بنوانا بتا رہے ہیں کینٹ سے کافی مشکل کام ہے، ہماری بھی اس چیز پہ ریسرچ ہے، تو یہ اگر اس ٹائم یہ مد نظر رکھی جائیں یہ چیزیں کہ نقشہ بناتے وقت یا نقشہ پاس کرتے وقت یہ دیکھا جائے کہ یہ بعد میں پرابلمیٹک تو نہیں ہو سکتا، تو آج نوبت یہاں تک آتی ہی نا۔ ادارے کے اندر جب نائل لوگ بیٹھے ہوں گے تو ایسے ہی چلتا رہے گا، جب تک میرٹ پہ کوئی نہیں آئے گا تو کام صحیح نہیں ہوگا، آپ کا کام صحیح نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ کینٹ کے اسپیشلی کینٹ کے علاقہ مکینوں کے لیے کوئی میسج، کوئی بھی بات کینٹ بورڈ کے ممبران کے لیے اور کینٹ بورڈ کے سٹاف کے لیے جو آپ ہمارے پروگرام کے تھرو میسج دینا چاہیں؟ ابھی جتنی بھی ہماری میٹنگز ہو رہی ہیں ان میں ہم ایک ہی چیز دیکھتے آ رہے ہیں کہ آپ کی ایک چیز نوٹس میں لے کے آؤں متیب بھائی، کہ جو پراپرٹیز ہیں یہ لیز پہ نہیں ہیں، یہ پرائیویٹ پراپرٹیز ہیں اور کنٹونمنٹ اس کے اوپر قابض ہے اور اپنا ادارہ چلانے میں یہ نائل ہیں۔ عوام کا ایک ہی مطالبہ اس ٹائم پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کنٹونمنٹ ایریا اپنی حدود کے اندر رہے اور پرائیویٹ جتنی پراپرٹیز ہیں ان کو ڈسٹرکٹ میونسپل کمیٹی کے انڈر کیا جائے۔ یہ عوام کی آواز ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ کا کوئی میسج جو آپ دینا چاہیں اپنے کینٹ کے علاقہ مکینوں کو، کہ آپ کے ساتھ کس طرح سے اس مہم میں آپ کا ساتھ دیں یا کس طرح سے آپ کو سپورٹ کریں کہ آپ ان کو حقوق دلوانے میں اصل معنوں میں جو ہے کام کر سکیں؟ ہماری کوشش یہ ہے کہ کنٹونمنٹ کے خلاف ہم ہمیشہ لڑتے رہیں گے اور آواز اٹھاتے رہیں گے۔ جو ہماری پہنچ سے باہر ہیں وہ ہم سے 24 گھنٹے رابطہ کر سکتے ہیں، ان کی کوئی بھی پرابلمز ہوں تو ہم ہمیشہ فرنٹ لائن پہ کھڑے ہو کے وہ مسئلہ حل کرنے میں آگے پیش رفت کریں گے ہم۔ تھینک یو سو مچ وقاص بھائی، آپ نے ٹائم نکالا۔ شکریہ جی ناظرین، یہ تھے سید وقاص گیلانی صاحب، یہ بتا رہے تھے کہ کینٹ کے جو لوگ ہیں، ایبٹ آباد کینٹ کے جو علاقہ مکین ہیں، ان لوگوں کو کیا کیا ایشوز ہیں۔ اس میں قبرستان کا ایشو ہے، صفائی کا ایشو ہے اور بہت سارے ایسے مائنر ایشوز ہیں کہ جن پہ کام ہونا چاہیے اور ان پہ کام نہیں ہو رہا، اور اس میں یہ بھرپور آواز اٹھا رہے ہیں۔ یہ الیکشن بھی کانٹیسٹ کر چکے ہیں اور یہ تہیہ کر چکے ہیں کہ اب انہوں نے اس کاز سے پیچھے نہیں ہٹنا کہ جب تک ان کے علاقے کے لوگوں کو ان کے جائز اور لازم حقوق نہیں مل جاتے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔